شطرنج یعنی چیس اسی خطے سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہوئی تھی۔ یہ گیم گپتا خاندان کی حکومت کے دوران سیزا نام کے ایک شخص نے ایجاد کی تھی۔ اس کی ایجاد کے ساتھ ہی ایک انتہائی اہم اور دلچسپ داستان جڑی ہے۔ سیزا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزا سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیزا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا، حضور، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے کہا، کیا مطلب؟ سیزا بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولہ کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیزا بولا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ کر دے دیجئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے کے مقابلے میں ڈبل یعنی کہ 4 دانے رکھ دیں، اور اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بے وقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور اس شرط بڑی خوشی خوشی قبول کر لی۔ یہاں تک پہنچ کر آپ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا مطالبہ ہے؟ بظاہر یہ ایک آسان سا کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، اور آج 3500 سال گزرنے کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزا کو دے دیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ کر دے دیے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ چوتھے روز 8 چاول ہو گئے اور 5ویں دن ان کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی۔ چھٹے دن یہ 32 ہو گئے، 7ویں دن یہ 64 ہو گئے۔ 8ویں دن یعنی شطرنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول ہو گئے۔ 9ویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی۔ 10ویں دن یہ 512 ہو گئے۔ 11ویں دن ان کی تعداد بڑھ کر 1024 ہو گئی اور 12ویں دن یہ 2048 ہو گئے۔ 13ویں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی اور 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے۔ 15ویں دن یہ 16384 ہوئے اور 16ویں دن یہ 32768 ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ ناظرین کرام، اب بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو گننے، میدان تک لانے اور سیزا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ جب شطرنج کی 5ویں رو یعنی کہ 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور اس سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہئیں۔ بادشاہ کے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں گے تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے کہ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم 1 بوری میں 1 ارب چاول کے دانے بھریں تو ہمیں شطرنج کے 64 خانے پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ آپ اس مسئلے یا چاول کے دانوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک چاول کا وزن عام طور پر 0.029 گرام ہوتا ہے، تو 64 خانوں میں چاول پورے کرنے کے لیے آپ کو 29 خرب ٹن چاول چاہیے۔ یہ کتنے چاول ہیں؟ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ سال 2023 میں پوری دنیا میں پیدا ہونے والے چاول چاہیے۔ یہ کتنے چاول ہیں؟ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2023 میں پوری دنیا میں پیدا ہونے والے چاول کی مقدار 51.35 کروڑ ٹن تھی۔ کہاں 29 خرب اور کہاں صرف 35 کروڑ۔ 35 کروڑ خرب ٹن کتنے چاول ہیں؟ اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر 3 میٹر موٹی چاول کی تہ بچھا دی جائے تو پھر بھی یہ چاول بچ جائیں گے۔ تو جناب، یہ کیلکولیشن آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔
یہ کیلکولیشن آپ کے دماغ کا دہی بنا دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کیلکولیشن عام کیلکولیٹر نہیں کر سکتا بلکہ کمپیوٹر ہی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے شطرنج کی چوتھی رو پر پہنچ کر شطرنج کے موجد سیزا کو گرفتار کروا دیا تھا۔ اس کے سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے درمیان تک پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔ بادشاہ جب اگلے خانوں تک پہنچا تو پورے ملک کے چاول ختم ہو گئے تھے، اس لیے بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے سیزا کو مارنے کا پروانہ جاری کیا۔ لیکن شطرنج آج بھی سر درد سمجھی جاتی ہے اور اس کھیل کو مشکل ترین کھیل سمجھا جاتا ہے۔ شطرنج ایران، بغداد، اسپین سے ہو کر یورپ تک پہنچی اور یوں یہ آپ اور میرے تک پہنچی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔